الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق وعدل امین لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سورہ بقرہ اردو ترجمہ رکوع نمبر 40 جو کہ آخری رکوع ہے، آیت نمبر 284 سے 286 تک۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 صاحبہ ہوں، یا دوڑاتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھنے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ مصارفین و قصرہا باب فضل قراءۃ القرآن و سورۃ البقرہ الحدیث 804 آیت نمبر 284۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی تفصیل میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو۔ انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ اور ایک بطور عزم و ارادہ۔ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں ہے، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں۔ اس پر مواخذہ نہیں ہے، یعنی کوئی کوشچننگ نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے، جبکہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائیں۔ بخاری کتاب العتق باب الخطا و نسیان فی العتاقہ حدیث نمبر 2528۔ دوسرے وہ خیالات ہیں جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں جو موجودہ چیز تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں۔ یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا اور گیا۔ یہ پچھلی امتوں پر معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہ تھا۔ اگر اس برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں، اس پر بھی پکڑ نہیں، اور اگر ساتھ ہی گزرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو تو وہ عزم ہے، اس کی پکڑ ہے۔ اشاعت المعات کتاب الایمان باب الوسوسہ الفصل الاول صفحہ نمبر 85 اور 86۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان فارغ ہے اور تم مشغول و مصروف ہو۔ شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولا۔ تمہارا نفس خود تمہارا دشمن و مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے، اس لیے شیطان اور اس کے حامیوں سے جنگ کرنا اور انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے فتنہ و فساد
اور اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ منہاج العابدین العقبۃ الثلاثہ الآیۃ الثلاثہ صفحہ نمبر 55۔ آیت نمبر 85۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پہ یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر۔ اس کی تفصیل میں ہے کلو امنا، سب ایمان لائے، یعنی اصول اور ضروریات ایمان کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا۔ دوسری فرشتوں پر ایمان لانا، اور وہ یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیغام کے واسطے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں وہ اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجیں، وہ بے شک و شبہ سب حق اور سچ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم تغیر، تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے اور محکم و متشابہ پر مشتمل ہے۔ چوتھے نمبر پر رسولوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ تمام رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، اور اس بات میں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، نیز ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سنیں گے، مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ یاد رکھیں ایمان مفصل کی بنیاد یہی آیت مبارکہ ہے۔ آیت نمبر 286، آخری آیت سورہ بقرہ کی۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کی تفصیل میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہٰذا غریب پر زکوٰۃ نہیں، نادار پر حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں، معذور پر جہاد نہیں، الغرض اس طرح کے بہت سے احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ لہا ما کسبت، کسی جان نے جو نیک عمل کیا وہ اس کے لیے ہے۔ یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے، محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ سست و کاہل و کامچور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ وہ اس طرح اپنے پروردگار کو پکاریں اور عرض کریں اس سے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے، اور حضرت حویر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئیں، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔
یہ نماز یعنی نماز میں ان کی قرأت کی جاتی ہے اور قرآن و دعا ہیں۔ دارمی شریف کتاب فضائل القرآن باب فضل اول سورہ بقرہ حدیث نمبر 3390۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل پر کئی احکام ہم سے زیادہ سخت تھے، جیسے بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا، ناپاک کپڑے کا جلا دینا، گندی کھال کاٹنا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینا۔ ان کے مقابلے میں ہم پر نہایت آسانیاں ہیں۔ خازن سورہ بقرہ تحت الآیت 286 والیوم 1 صفحہ نمبر 227۔ یہاں پر رکوع نمبر 40 مکمل ہوتا ہے اور یہاں پر سورہ بقرہ کی ترجمہ پورا ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے توفیق دی۔ جزاکم اللہ خیر۔